موٹیویشن اینڈ موٹیویشن، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہے. چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، آپ ٹین ایج گرل ہیں، کوئی بھی ہیں آپ، لیکن موٹیویشن بہت ضروری ہے. وداؤٹ موٹیویشن آپ کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتے. السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ڈفرینٹ سیڈز ہیں میرے پاس جو کہ ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں میرے کچن میں. میں کیوں دکھا رہی ہوں؟ کیونکہ شاید ان بہنوں کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے جو سمجھتی ہیں کہ جب ڈائٹ سٹارٹ کرنی ہے تو بہت سارے فینسی آئٹم ہونے چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے بھی سٹارٹ کر دی ہے ڈائٹ ود ایکسرسائز، سو آپ سب کے لیے بھی ایک تھوڑی سی موٹیویشن لے کر آئی ہوں. ڈفرینٹ سیڈز ہیں یہ، جس میں ہے بلیک سیڈ، فینل سیڈ، فینیگریک سیڈ اینڈ فلیکس سیڈ، سیسمی سیڈ، سب سیڈز ہیں یہاں پہ جو کہ ہر وقت میرے کچن میں موجود رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کے لیے فروٹس، ویجیٹیبلز، نٹس وغیرہ بہت ضروری ہیں نا، یہ سیڈز بھی آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، خوبصورت رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کو میں ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال کرتی ہوں، اور جب میرے مائنڈ میں آتا ہے نا کہ اب اپنا ویٹ لوز کرنا ہی کرنا ہے تو میں ہائیلی سپر ایکٹیو ہو جاتی ہوں. چلیں جی، ان سیڈز کو رکھتے ہیں واپس. آج کل جو سیڈ میں لے رہی ہوں نا وہ ہے بلیک سیڈ. اس کے فوائد آپ سب جانتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے. تو میں نے تو اس کو اپنی ارلی مارننگ میں ایڈ کر لیا ہے. لازمی اس کو 2 گلاس پانی کے ساتھ میں لیتی ہوں. کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ویٹ لوز کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. اور ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کسی سے امپریس ہو کے، انسپائر ہو کے اپنا ایک جرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے، ہم نے اس کی طرح بننا ہے، اس کی جو روٹین ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن 2 دن کے بعد وہ موٹیویشن کہیں ختم ہو جاتی ہے. اصل میں موٹیویشن ہے کیا؟ پہلے اس منطق کو سمجھنا ہوگا. موٹیویشن باقی تمام ایموشنز کی طرح ایک ایموشن ہی ہے. جیسے ہیپینس، سیڈنس، آپ کا غصہ، اسی طرح موٹیویشن بھی ہے. لیکن اس کو اپنے اندر کیسے ہم بنائے رکھیں، اس کے لیے کچھ پوائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی سے امپریس، انسپائر ہوئے بغیر اپنے ٹارگٹ تک آپ نے کیسے جانا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کچھ ایسے رولز اپنی لائف میں، ایسے سٹیپس رکھنے ہیں جن کو لازمی آپ نے فالو کرنا ہے. فرسٹ سٹیپ جو یہاں میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ کے پاس ٹریڈ مل نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسرسائز سائیکل نہیں ہے، آپ کے پاس باقی ایکوپمنٹس نہیں ہیں تو آپ ویٹ لوز نہیں کر سکتے. میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی بھی جم جوائن نہیں کیا، میں کبھی بھی باہر روڈز پہ واک کرنے نہیں گئی، کسی پارک نہیں گئی. ہمیشہ میں نے اپنے گھر کی چھت کو، ٹیرس کو ہی یوز کیا ہے. یہاں تو میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح برسک واک یا جاگنگ آرام سے کر سکتے ہیں. مارننگ میں نہیں تو یہ آفٹرنون ٹائم ہے، آفٹرنون ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن کرنی ہے آپ نے، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. سیکنڈ اسٹیپ، ایڈ اے میننگ. مینس کہ آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہو نا تو پہلے سوچو کہ آپ کیوں کر رہے ہو یہ کام، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا. اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ نے اچھا دکھنا ہے، آپ کی باڈی بہت اچھی ہو جائے، آپ کی فزیک اچھی لگے، آپ کپڑے پہنے تو بہت اچھے لگیں، لوگ تعریف کریں؟ نہیں. اگر ایسی باتیں ہماری مائنڈ میں چلتی رہے نا تو وہ ٹارگٹ پھر ٹارگٹ نہیں لگتا، وہ ایک میننگ لیس بات لگتی ہے. کوئی بھی ٹارگٹ جب آپ اچیو کرنا چاہتے ہو تو وہ میننگ فل ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم کہیں ایک بندے کا مقصد ہے صرف پیسے کمانا تو آبویسلی اس کے اندر بہت سارا گریڈ آ جائے گا. وہ اپنی گریڈ کے پیچھے چلتا رہے گا، ہر غلط صحیح کام کرتا رہے گا، جو کہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے، بہت غلط بات ہے. تو آپ نے ویٹ لاس جرنی سٹارٹ کرنی ہے نا، ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں رکھنا کہ میں لوگوں کو انسپائر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنی فزیک بہترین بنانا چاہ رہا ہوں. نہیں، آپ کا مین موٹیو ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی صحت بہت بہترین رکھنی ہے، آپ نے اپنی فیملی کے لیے ایک انسپریشن بننا ہے اور سب کو ایک رائٹ پاتھ پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ آج کل دیکھیں ڈائٹ اور جنک بہت ہی مکس اپ ہو گئے ہیں. لوگ ڈائٹ کے نام پہ جنک فوڈ بہت لیتے ہیں، بہت سارے پرابلمز آ گئے ہیں.
تو اچھی اچھی سوچ کے ساتھ ہم نے ویٹ لاس جرنی سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اپنے اس جرنی میں ڈی موٹیویشن سے بچنے کے لیے اور فلی موٹیویٹڈ رہنے کے لیے نا ایک بہت ہی آسان ترکیب آپ کو بتاؤں گی. ایک پیپر لیں اور اس پہ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے، مینس کہ ویٹ کہاں تک لوز کرنا ہے. آپ مارننگ میں اٹھ کے جب اس کو دیکھیں گی، اور کچن میں بھی ایک طرف لگا لیں، آپ بے شک فریج کی سائڈ پہ لگا دیں. آتے جاتے جب آپ اس کو دیکھیں گی نا تو آپ خود ہی موٹیویٹڈ رہیں گی، کسی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اکثر ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز بھی نا مستی مذاق میں ٹونٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا 2 دن کی ایکسرسائز تھی، 2 دن کی ڈائٹ تھی، تم تو کھانے بیٹھ گئے. تو آپ ان باتوں سے بچنے کے لیے نا ریمائنڈر کے طور پہ پیپر پہ لکھ کے لگا لیں، اپنے روم میں، مرر کے اوپر، کچن میں جائیں تو فریج کی سائٹ پہ، تاکہ آپ خود کو خود ہی بوسٹ دیتے رہیں، ریمائنڈر دیتے رہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا اور ہیلدی وے میں اس کو رکھے رکھنا ہے. یہاں پہ مجھے یہ بڑے والے جارز خالی کرنے تھے، اور جو میں چھوٹی جارز لے کے آئی تھی ان کو مجھے ریفل کرنا تھا، کیونکہ فلیکس سیڈ اینڈ سیسمی سیڈ تھوڑے رہ گئے ہیں، تو بڑے جارز خالی سے نا مجھے اچھے نہیں لگتے. تو ان بوٹلز کو واش کر لیں گے اور ان کو پھر میں ڈرائی کر کے ریفل کروں گی. اچھا جی، 4تھ پوائنٹ، 4تھ رول یا 4تھ اسٹیپ، چینج یور اسٹریٹجی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسٹریٹجی تو بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ایسے 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 کرنا ہے، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری ڈیلی لائف اتنی ہیکٹک ہے، اتنی بزی ہے، اس میں اتنی ٹینشنز ہیں کہ ہمارے اندر کی جو موٹیویشن ہے نا وہ تو ایک وہی مصروفیت اور ٹینشنز دیکھ کے کہیں دب جاتی ہے. پھر جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہوتی ہے نا وہ یا تو کسی سے امپریس ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ، یا کسی کو بلائنڈلی ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی روٹین کے مطابق ایک اسٹریٹجی بنانی ہے اور اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ان چھوٹے جارز کی جو کیپس ہیں، لیڈز ہیں نا، ان کی یہ شیٹ ہٹاتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو پلاسٹک کے نکلے. اتنا پیارا ان کو ریپنگ شیٹ میں کور کیا ہوا تھا، مجھے 100% بلیو تھا کہ یہ شیشے کے ہیں، لیکن ابھی میں بہت سرپرائز ہوئی کہ یہ تو ایکریلک ہیں. ایسے بھی دھوکے ہوتے ہیں اور ایسے بھی لوگ چیز اپنی سیل کرتے ہیں. شیشے کے جارز کی پلاسٹک لیڈز آنے لگی ہیں. میں بلیو نہیں کر رہی تھی، اس لیے شاید مجھے زیادہ عجیب سا لگا. میں بھی آ رہی ہوں، بٹ میں نے جتنے بھی لیے ہیں وہ تمام شیشے کے ہی ان کی کیپس اور لیڈز ہیں. اچھا جی، بات کرتے ہیں اسٹریٹجی کی. تو اسٹریٹجی اس لیے چینج کرنی پڑے گی کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہمیں سوٹ نہیں کر رہی، ہماری روٹین کو سوٹ نہیں کر رہی، ہم اس میں بہت ہی اریٹیٹڈ ہو رہے ہیں، ہمیں جھنجھناہٹ ہو رہی ہے، یار نیند پوری نہیں ہوتی، کام کمپلیٹ نہیں ہوتی، کیسے میں ایکسرسائز کروں. تو ہمیں اپنی حکمت عملی کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں دوبارہ سے اپنے پورے ڈے کو، پوری روٹین کو اسکیجول کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کے اندر کریز ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فٹ رہیں اور ہیلدی رہیں، بیماریوں سے بچے رہیں، تو ایک وہ بندہ جو ڈھیلا ہے، وہ ہے ہی نہیں تھاٹ فل، اس کا مائنڈ وہ سیریس ہی نہیں اپنے آپ کو لے کے، تو وہ تو کبھی بھی اپنی اسٹریٹجیز، اپنی روٹینز چینج نہیں کرے گا، وہ صرف ایکسکیوزز ہی دے گا. سو نیور چینج یور گولز، آلویز چینج یور اسٹریٹجیز. 5th رول، سیٹ دا ٹائم لمٹ اینڈ ٹیک بریکس. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اندھا دھن پاگل ہو جائیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. آپ نے کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، لیکن اپنے ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ ہاؤس وائف بھی ہیں، آپ ماں بھی ہیں، آپ شیف بھی ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ کو باہر بھی جا کے بہت سارے کام کرنے ہیں. آپ نے اپنے ایک ایک کام کو اچھے سے ٹائم دینا ہے. تو آپ نے اپنے ٹائم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنی لمٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہر کام کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. جیسے کچن میں آپ صبح سے شام لگے رہو گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہی بیمار ہو جاؤ گے. لانڈری سٹارٹ کی ہے تو سارے گھر کے کپڑے دھو لینے ہیں ایک ہی دن. نو، ہمیشہ اس کو ڈیوائڈ کر کے رکھیں، آپ کبھی تھکان محسوس نہیں کریں گے. اسی طرح جب آپ نے سٹارٹ کی ہے اپنی ویٹ لاس جرنی تو اس میں ٹائم کا بہت خیال رکھیں. کس ٹائم آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، کس ٹائم آپ نے سونا ہے، کس ٹائم آپ کا واٹر انٹیک ہونا چاہیے، آپ نے کس وقت کھانا کھا لینا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، تو آپ ڈی موٹیویٹڈ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہمیشہ موٹیویشن کے ساتھ سلو اینڈ اسٹیڈیلی اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے رہیں گے. ریبٹ اور ہیئر کی سٹوری یاد ہے نا آپ کو؟ ریبٹ نے انسٹنٹ کام کیا تھا اور ٹارٹوائز نے سلولی کیا تھا. ہمارے مائنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسٹنٹ رزلٹ، انسٹنٹ ریوارڈ. یہ بات بہت غلط ہے.
ہر چیز انسٹنٹلی نہیں ہوتی، اور ویٹ لاس تو انسٹنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جو کوئی آپ کو ایسا کہتا بھی ہے، کوئی ٹپس دیتا ہے، کوئی ایسی کمرشل آپ دیکھتے ہو، کہیں پہ کوئی ایڈ دیکھتے ہو، تو وہ سب غلط ہیں. سلو اینڈ اسٹیڈیلی ونس دا ریس. موٹیویٹڈ رہیے، پازیٹیو رہیے اور ایکٹیو رہیے، لیکن ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیے. ایک دن کے لیے، 2 مہینوں کے لیے یا 6 منتھس کے لیے اپنے آپ کو فکس مت کریے. جان ہے تو جہان ہے، کہ اپنی صحت جتنی آپ کے لیے ضروری ہے اتنی آپ کی فیملی کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کو اپنی فیملی کا انسپریشن بننا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا یہ پروسیس آگے بڑھاتے رہنا ہے. لوں گی آپ سے اجازت. آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.